صوفیہ نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ جل شانہ کے ساتھ مناجات کرنا اور ہم کلام ہونا ہے جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے علاوہ اور عبادتیں غفلت سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً زکوٰۃ، کہ اس کی حقیقت مال کا خرچ کرنا ہے۔ یہ خود ہی نفس کو اتنا شاک ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس کو شاک گزرے گا۔ اسی طرح دن بھر روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، صحبت کی لذت سے رکنا، کہ یہ سب چیزیں نفس کو مغلوب کرنے والی ہیں۔ غفلت سے بھی اگر متحقق ہوں تو نفس کی شدت اور تیزی پر اثر پڑے گا۔ لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ذہان ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر ایسے وقت میں جاری ہو جاتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہوتی ہے نہ کوئی نفع۔ اسی طرح چونکہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے اگر توجہ نہ ہو تو عادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہیں گے، جیسے کہ سونے کی حالت میں اکثر باتیں زبان سے نکلتی ہیں کہ نہ سننے والا اس کو اپنے سے کلام سمجھتا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح حق تعالی شانہ بھی ایسی نماز کی طرف التفات اور توجہ نہیں فرماتے جو بلا ارادہ کے ہو۔ اس لیے نہایت اہم ہے کہ نماز اپنی وسعت و ہمت کے موافق پوری توجہ سے پڑھی جائے، لیکن یہ امر نہایت ضروری ہے کہ اگر یہ حالات اور کیفیات جو پچھلیوں کی معلوم ہوئی ہیں حاصل نہ بھی ہوں تب بھی نماز جس حال میں سے بھی ممکن ہو ضرور پڑھی جائے۔ یہ بھی شیطان کا ایک سخت ترین مکر ہے، وہ یہ سمجھائے کہ اسی طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی اچھا ہے۔ یہ غلط ہے، نہ پڑھنے سے بری طرح کا پڑھنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ نہایت ہی سخت ہے۔ حتیٰ کہ علماء کی ایک جماعت نے اس شخص کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جیسا کہ پہلے باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ البتہ اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ نماز کا جو حق ہے اپنے اکابر اس کے مطابق پڑھ کر دکھا گئے ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمر بھر میں کم از کم ایک ہی نماز ایسی ہو جائے جو پیش کرنے کے قابل ہو۔ اخیر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک فضائل کی روایت میں توسع اور معمولی ضعف قابل تسامح باقی صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہم وحملۃ الدین المتین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد زکریا عفی عنہ کاندھلوی، دوشنبہ 7 محرم 1358 ہجری۔